رہو گے، خلاصہ سن لو۔ خلاصہ یہ بیان فرمایا کہ فالدین کلہ داخل فی العبادت، پورے کا پورا دین داخل ہے عبادت کے مفہوم میں، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے پورے نظام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام اللہ کی عبادت ہے۔ یہ ہے پیغام قرآن۔ دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو جو اللہ کو مان چکے ہو، رسول کو بھی مان چکے ہو، اس دین کو بھی مان چکے ہو، اس قرآن کو بھی مان چکے ہو، ماننے والوں تمہیں کہتا ہوں کہ اسلام میں پورے کی پورے داخل ہو جائے، پوری کی پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کر دو اور دورنگی چھوڑ دو۔ یہ پیغام کا دوسرا نقطہ ہے۔ تیسرا اہم ترین نقطہ یہ ہے قرآن کے پیغام کا کہ انسانیت کے لیے حقیقی رہنمائی کا منصب کسی کو بھی حاصل نہیں ہے سوائے انبیاء علیہم السلام اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے رہنماؤں کو نبی کے ترازو پہ تولنا پڑے گا، جو باری ہوگا اسے باری سمجھا جائے گا اور جو اس کے مطابق نہیں ہوگا اسے رہنمائی کا مقام نہیں دینا ہوگا، اس لیے کہ رہنما کوئی ہے ہی نہیں سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نمائندے انبیاء۔ یہ الفاظ میں تو ایک سادہ سی بات ہے، لیکن اس کی بڑی گہرائی ہے، بڑی معنویت ہے، اور یہ پیغام قرآن۔ تیسری بات جو بڑی اہم ہے، معلوم سب کو ہے مگر غافل ہیں ہم، وہ بات یہ ہے کہ یہ دنیا ہمارا وطن اصلی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا فانی ہے۔ اصل مستقبل کل آنے والا دن نہیں ہے، اصل مستقبل موت کے بعد آنے والی زندگی ہے۔ یہ ایک چند بنیادی باتیں جو میں سمجھ رہا تھا کہ اپنے آپ کو بھی یاد دلا دوں اور آپ کو بھی یاد دوں۔ اب رہی نفاذ قرآن، نفاذ شریعت یا قرآن کی حاکمیت اور بالادستی قائم کرنا، تو یہ بات لمبی بھی کی جا سکتی ہے اور بڑی مختصر بھی کی جا سکتی ہے۔ تو وقت کو بچانے کے لیے میں قرآن کی بات کو قرآن ہی کی زبان میں پیش کروں گا تاکہ وقت بھی کم خرچ ہو جائے اور برکت بھی اس میں ہو۔ پہلی جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی، اس موضوع کا پورا مضمون اس آیت میں موجود ہے، سورہ النساء کی آیت۔ بے شک ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اتاری ہے یہ کتاب تیرے پاس، تو نے خود نہیں بنائی، کسی اسمبلی نے نہیں بنائی، کسی فلسفی نے نہیں بنائی، کسی مولوی نے نہیں بنائی، یہاں تک کہ خود محمد مصطفیٰ نے بھی نہیں بنائی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اتاری۔ تو جس طرح اللہ بے مثال ہے تو اس کی یہ کتاب بھی بے مثال ہے، جس طرح اللہ ہر عیب سے پاک ہے تو اس کی یہ کتاب بھی ہر غلطی سے پاک ہے، جس طرح اللہ سارے جہان کا رب ہے تو یہ کتاب بھی سارے جہان کی تربیت کے لیے اتاری گئی ہے، جس طرح اللہ عادل ہے تو دنیا میں عدل کے قیام کے لیے ہم نے یہ کتاب اتاری۔
بالحق حق کے ساتھ، اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اس کی ہر بات سچی ہے، یہ معنی بھی ہے کہ بالحکمت، اس کی ہر بات مبنی بر حکمت ہے، مبنی بر مصلحت ہے، مبنی بر منفعت ہے، کوئی بات بھی عبث اور بے فائدی نہیں۔ کیوں اتاری ہے؟ مقصد کیا ہے؟ صرف پڑھنا اور پڑھانا ہے، سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ پڑھنا اور پڑھانا تو ضروری ہے، مگر اصل مقصد کیا ہے؟ لتحکم بین الناس، تاکہ تو حکومت کرے گا، یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کے درمیان ان احکام کے مطابق جو اللہ نے تم کو دکھائے ہیں اور سمجھائے ہیں اس قرآن میں۔ اس قرآن حکومت کے لیے یہ کتاب آئی ہے، صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں آئی۔ پڑھنا پڑھانا تو ضروری ہے، پڑھنے کے بغیر تو فیصلے نہیں ہو سکتے، مگر مقصد حکومت، تاکہ تو فیصلہ کرے لوگوں کو، اور جو لوگ خیانت کرنے والے ہیں ان کا طرفدار نہ بن۔ اب خیانت ایک وسیع موضوع ہے، اس کی تشریح کی حاجت نہیں ہے، آپ سمجھ لیں گے، وقت بھی نہیں۔ تو اب اس آیت کا یہ ترجمہ ہی پوری تقریر، قرآن حکومت کے لیے آیا ہے، قرآن فیصلے کے لیے آیا ہے، قرآن نفاذ کے لیے۔ یہی بات دوسری آیت میں آئی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے جو گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے توحید کے مسئلے میں، اور یہ ان گزشتہ کتابوں کے مضامین کی محافظ ہے اور گواہ ہے اور تائید کرنے والی۔ لہذا اسی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے رہو، اور اس کتاب کے خلاف لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اب خواہش کس کو کہتے ہیں؟ تو تشریح اس آیت میں خود آ گئی۔ کتاب کے خلاف جو چیز ہے اس کو ہوائے نفسانی کہتے ہیں، اس کو ہوائے نفسانی، بس یہی معیار ہے۔ اس کتاب کے خلاف جو نظام لوگوں نے ایجاد کیے ہیں، جو ازم ایجاد کیے ہیں، وہ سوشلزم ہو، وہ کمیونزم ہو، وہ انگریز کی اور مغرب کی، میں تو اس کو حیوانی جمہوریت کا نام دینا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں، واللہ عالم، آپ کو اتفاق ہو یا نہ ہو۔ جانوروں کی جمہوریت، انسانوں کی جمہوریت نہیں۔ آپ اس کو سیکولر ڈیموکریسی کہیں، مغرب کی جمہوریت کہیں، جو نام کہیں، جانوروں کی جمہوریت یا کوئی اور نام، یہ ساری انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہوائی نفسانی پر مبنی ہے۔ ان کے پیچھے نہ جاؤ، ان کے پیچھے ساری دنیا جاتی ہے تو جاتی رہے، تم ان کے پیچھے نہ جاؤ۔ تم کو دنیا کو جنت کا راستہ دکھانا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں چلنا، دنیا کو دین کے پیچھے لگانا۔ خود بھی اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلو، اپنے نفس کی خواہش بھی ایک بت ہے، اس کے پیچھے بھی نہ چلو۔ یہ نہیں کہ اوروں کی خواہش کے پیچھے نہ چلو اور اپنی خواہش پوری کرو، نہیں، یہی معیار ہے۔ تو یہ فیصلے کے لیے آیا،
اس قسم کی کئی آیات ہیں. ایک دو آیتیں اور سنا دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. کیا جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں، جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں. اور حال یہ کہ کون ہے زیادہ خوبصورت اور زیادہ بہترین فیصلے کرنے کے لحاظ سے اللہ کے مقابلے میں؟ کوئی بھی نہیں. مگر اس بات کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کے اندر یقین ہو، جن کے اندر یقین کے بغیر سمجھ نہیں سکتے. جس کے دل و دماغ میں انگریز کی تہذیب سرایت کر چکی ہو، جیسا کہ بے نظیر کو جانتے ہوگا نا، جیسا کہ بے نظیر کی رگ رگ میں انگریز گھس گیا ہے، تو ان کو یہ بات سمجھ میں اس کی مثال اس لیے کہہ دی کہ ہم پر مسلط ہے، ورنہ اور بھی کئی ہیں، صرف یہی بیمار نہیں ہے، اور بھی کئی بیمار ہیں. کئی مرد بھی بیمار ہیں، کئی مردوں کے اندر بیماری ان سے زیادہ ہے، لیکن کیونکہ سروں پہ مسلط ہے تو مثال اسی کی دینی چاہیے. بہرحال مقصد میرا یہ تھا قرآن کی اس آیت کا کہ یقین و ایمان والے اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے سے بہترین فیصلہ کسی کا. جاہلیت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مضمون بھی بڑا وسیع اور لذیذ مضمون ہے. مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ کی ایک تقریر ہے، اس میں جاہلیت کی پوری تشریح کی گئی اور جاہلیت کی قسمیں بھی بیان کی گئی. جاہلیت خالصہ، خدا ہی کو نہیں مانتے. جاہلیت مشرکانہ، خدا کو تو مانتے ہیں، ساتھ اوروں کو بھی مانتے ہیں. سجدہ اللہ کے لیے بھی، اوروں کے لیے بھی. حکم خدا کا بھی مان لیا مسجد میں، اور حکم شیطان کا بھی مان لیا اسمبلی میں. کہ قانون پاس کر لیا قرآن و سنت کے خلاف ہو، وہاں مشرک بن گیا. مشرک کی کوئی سینگ تو نہیں ہوتی. شرک کا یہ جاہلیت مشرکانہ ہے. اور ایک ہے جاہلیت راہبانہ، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ دو، دنیا سے بھاگ جاؤ، اللہ کی نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دو. یہ بھی بڑی جہالت ہے. بہرحال یہ تو درمیانے بات آ گئی. قرآن و سنت کے خلاف جو چیز بھی ہو اس کا نام ہے جاہلیت. اس کا نام ہے کیا؟ افحکم الجاہلیت یبغون کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ چاہتے ہیں. حافظ عماد الدین ابن کثیر 8ویں صدی کے بڑے مفسر گزرے ہیں. انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر میں آپ دیکھ لیجئے، اردو ترجمے بھی نکل گئے ہیں. مثال سے سمجھایا. چنگیز خان نے ایک مجموعہ قانون مرتب کیا تھا، دستور کہہ دیں، مجموعہ قانون کہہ دیں. ایک کتاب لکھی جس میں 3 قسم کے قوانین تھے، 4 قسم. کچھ قوانین اور ہدایات یہودیت سے ماخوذ تھے، اسے پسند آ گئے تھے. کچھ عیسائیت سے ماخوذ تھے، اسے پسند آ گئے تھے. اور کچھ ٹھیک اسلام کے قانون بھی تھے، صحیح اسلام کے مطابق بھی تھے، مگر اس کو پسند آ گئے. اور کچھ قوانین کسی مذہب میں نہیں تھے، خود اس نے اپنے ذہن سے ایجاد کر کے لکھ دیے. یہ 4 قسم کے قوانین کا مجموعہ مرتب کیا، جس کا نام اس نے رکھا تھا یاسق. کتاب کا نام تو اس زمانے کی زبان بولی ہوگی. حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ میں اس کی تفصیل بھی کی ہے اور ایک تفصیل بھی. تو فرمایا کہ جو شخص یہ رویہ اختیار کرے گا جیسا چنگیز نے کیا، کہ کچھ قوانین اسلام کی بھی تھے، سارے کفر کے نہیں تھے، کچھ غیر اسلامی تھی، اور حکم دیا کہ میری مملکت کا یہ قانون ہے اور میری اولاد اور میری قوم کے لیے یہ واجب الاطاعت ہے، یہ سپریم لا ہے، برترین خان اس پر فیصلہ کرے.
تو فرمایا حافظ نے کہ جو بھی ایسا رویہ اختیار کرے گا اس کے ساتھ اگر طاقت ہو تو لڑنا فرض ہے، اور طاقت نہیں ہے تو انتظار کرو گے۔ یہ مومن نہیں ہے، یہ مومن اب حکم الجاہلیت ہے۔ تو ملغوبہ تیار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی اسلام تو اس کے اندر موجود ہے، تو اسلام تو یہودی کی بعض کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ حق اور باطل کی ملغوبے کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام ملاوٹ قبول نہیں کرتا۔ بہرحال اس آیت کا مفہوم بھی واضح۔ ایک اور آیت سن لیجیے، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تجھ پر نازل ہوئی ہے، دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے نازل ہوئی تھی سب کو مانتے ہیں، لیکن اس دعوے کے باوجود وہ چاہتے ہیں، غلطی نہیں کہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، نہیں، ارادہ کرتے ہیں، ارادہ یریدو، ان کا ارادہ یہ ہے کہ اپنے معاملات اور مقدمات کا فیصلہ طاغوت سے کروائیں۔ حال یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ طاغوت سے تو انکار کرو تب مومن بنو، طاغوت سے کیوں انکار کرو؟ طاغوت میں کیا گناہ ہے کہ تم انکار کرو؟ طاغوت تمہیں راستے سے بھٹکانے والا ہے، چاہتا ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ طاغوت کون ہے؟ تو ہمیں تو قرآن کو سمجھنا ہے رسول اللہ سے اور رسول اللہ کے صحابہ سے اور صحابہ کے شاگردوں سے۔ مجاہد ابن جبر ابن عباس کی شاگرد ہیں، قرآن صحابی سے سیکھا، اور ابن عباس کی شاگرد تھی، اور ابن عباس کو رسول اللہ نے دعا کی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے قرآن کے علم دے دے۔ جبریل امین نے ایک مرتبہ رسول اللہ کو فرمایا اس نوجوان کا خیال رکھو، یہ تیری امت کا بڑا عالم بنے گا۔ اس ابن عباس سے مجاہد ابن جبر نے قرآن سیکھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ لمبی باتیں کیا کرو گے، خلاصہ سن لو کہ اب طاغوت الشیطان فی صورت انسان یتحاکمون الیہ وہو صاحب امرہم وہو صاحب۔ یہ بات مجاہد کی عربی زبان اور عربی قواعد کے عین مطابق ہے، لیکن چونکہ ان کی بات میں خلاصہ آ جاتا ہے۔ طاغوت شیطان ہوتا ہے انسان کی شکل میں، انسان کی شکل میں شیطان ہوتا ہے کہ لوگ اپنے معاملات کا فیصلہ کروانے کے لیے مقدمات اس کے پاس لے جاتے ہیں، اور یہ ان کا حکمران ہوتا ہے یا حکمران ہوتی ہے طاغوت۔ تو آج دیکھو بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک مرتبہ مجھ پر 10 مقدمے قائم ہوئے تھے۔ ایک مقدمہ یہ تھا کہ اس نے کہا تھا کہ اس نے بھٹو کو شیطان کہا۔ میں نے کہا شیطان نہیں کہا، وہ تقریر لاؤ۔ میں نے یہ کہا تھا نظام شیطانی چلا رہا ہے مگر خود مسلمان ہے، خود۔ تو آج بھی اگر مرد ہے یا عورت ہے مسلمان ہیں، لیکن اس بات پر مجھے ذرہ بر شک و شبہ نہیں ہے، دلیل کی بنیاد پر مجھے ایمان و یقین ہے اس بات پر کہ یہ نظام جو چل رہا ہے یہ نظام طاغوتی ہے، یہ نظام شیطانی۔ جس نظام میں قرآن اور سنت کو سپرمیسی حاصل نہ ہو اسی کا نام ہے قرآن کی زبان میں شیطانی نظام۔ ہاں چلانے والا مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے تو کافر نہیں ہے۔ بہرحال طاغوت کے معنی یہ تو نفاذ قرآن کے بارے میں آیتیں ہوئی۔ اب میں ایک آخری بات عرض کرتا ہوں کہ پس چه باید کرد
قرآن اتارا ہے نفاذ کے لیے، قرآن آیا ہے حکومت کے لیے، اور یہاں یہ موقع بھی نہیں ہے ورنہ میں بتاتا اللہ کے فضل سے کہ قرآن کا سیاسی نظام کیا ہے، قرآن کا تمدنی نظام کیا ہے، قرآن کا اجتماعی نظام کیا ہے۔ بہرحال مکمل نفاذ قرآن کے بارے میں اور میں کیا بات کہوں آپ کے سامنے سوائے ان آیتوں جو میں نے پڑھ کر سنا۔ اب جب نظام شیطانی ہے، قرآن موجود ہے برسر اقتدار نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جہاد کرنا چاہیے، ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے، لیکن قرآن کے نظام کو لانے کے لیے قرآن کے طریقے پہ جہاد کرنا پڑے گا، کسی اور طریقے پہ جہاد نہیں۔ انگریز کی جمہوریت کو لانے کے لیے انگریزی جمہوریت کے طرز پہ کام کرنا پڑے گا، اور اسلام کے شورائی نظام کو لانے کے لیے محمد مصطفیٰ کے طریقے پہ کام کرنا۔ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے بلکہ لازم ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، طاغوت کے مقابلے میں جو تمہاری بس میں ہو طاقت فراہم کرو، ایٹم بم بھی فراہم کرو، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، علم کی قوت حاصل کرو، دنیا کو ترقی دو، لیکن استعمال کرنا ہے طاغوتی نظام کو مٹانے کے لیے اور اسلامی نظام کو لانے کے لیے اس طریقے پر جو طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ جو آج ہمارے دلوں پر آج بھی حکومت کر رہے ہیں، علم ان کے پاس بھی تھا لیکن علم اتنی بات نہیں ہے، سمجھ گئے تھے کہ اسلام کا نظام اسلامی جماعت کے طریقے سے آ سکتا ہے، مطلق مسلم جماعت کے ذریعے نہیں۔ لہذا ہمیں جہاد کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے، منظم طور پر محنت کرنی ہے، لیکن قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و سنت سے رہنمائی۔ یہ اس نفاذ قرآن کے بارے میں چند باتیں تھیں، عرض کر دیں، اور میں اس بات کا اعادہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ساری دنیا میں جو فساد مچا ہوا ہے اور ساری دنیا جو فساد سے بری ہوئی ہے، اس کی اصل وجہ یہ اللہ سے نافرمانی ہے، اللہ سے نافرمانی۔ روس کے کمیونزم کے خاتمے کے بعد نظریاتی جنگ شروع ہو چکی ہے اسلامی نظام میں اور امریکہ کے طاغوتی نظام میں۔ تو اب ہمارا فرض ہے کہ ساری دنیا میں اسلامی نظام کے داعی بن کر کام کریں۔ یہ الگ موضوع تقریر ہے، لیکن ہمارا اپنا ملک جو ہے، اپنے ملک کے اندر جو فساد ہے، اس فساد کو مٹایا جا سکتا ہے صرف پیغام قرآن سے، اور کسی ذریعے سے مٹایا نہیں۔ اگر پنجاب کا حکمران بنے گا پھر بھی فساد مچائے گا اگر محمد مصطفیٰ کا تابعدار نہ ہو۔ اگر کوئی کراچی والا آ کر فساد مچائے گا تو وہ پھر بھی فساد پھیلائے گا جب محمد مصطفیٰ کا دامن اس نے نہ پکڑا۔ لہذا علاج یہ نہیں ہے کہ اس کو ہٹاؤ اور اس کو لاؤ۔ اب پتہ نہیں میرے بارے میں کیا آپ سوچیں گے، کراچی پر تو میرا تبصرہ یہ ہے کہ پروفیسر غفور احمد جیسے بزرگ بھی وہاں رہتے ہیں، دین کے خادم، یہ تو اپنی نیتوں پر قیامت میں اجر پائیں گے،
لیکن میں کہتا ہوں کراچی والوں کو اللہ نے عذاب دے دیا کہ دین کے باغیوں کو، کراچی پر تو میرا تبصرہ یہ ہے